ایک صحابی اچھے لباس پہنے ہوئے گھوڑے پہ جا رہا ہے. ایک کافر سامنے آیا, پھٹے ہوئے کپڑے, غریب, گھوڑے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کے نبی نے آج یہ کہا ہے کہ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر, کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا. تو اپنی حالت دیکھو, اپنے لباس کو دیکھو, اپنے گھوڑے کو دیکھو اور میری حالت دیکھو. یہ تیرے لیے جنت ہے یا میرے لیے جنت ہے؟ میں کافر ہوں لیکن میرے لیے دوزخ ہے, اور تو مسلمان ہے لیکن تیرے لیے جنت ہے. تو اس نے کہا کہ وقوف, بات سمجھا کرو, تیرے لیے یہ بھی جنت ہے. یہاں سے آگے جب آپ آگے بڑھیں گے اس کے بعد میں تو ان نعمتوں کے انتظار میں ہوں. یہ گھوڑا, یہ اچھے کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں, اس میں مجھے دنیا قید خانہ لگ رہا ہے کہ اس سے کروڑوں درجے آگے نعمت میرا انتظار کر رہی ہیں, جنت میرا انتظار کر رہا ہے. کمبخت دوزخ تیرا انتظار کر رہا ہے, یہی تیرے لیے جنت ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ حکم دیتے کہ ان کو بتاؤ کہ دنیا کی یہ ساری زینت, یہ رنگینی, یہ نعمتیں, یہ پاک رزق کس نے تم پر حرام کیا ہے؟ انہیں کہہ دو کہ دنیا کی ساری رونقیں اور ساری نعمتیں اور سارے طیبات رزق یہ ایمان والوں کے لیے ہے اس دنیوی زندگی میں. لیکن آگے فرمایا خالصۃ یوم القیامہ, فرق کر دیا کہ دنیا میں ان نعمتوں میں کافر بھی شمار آپ کے ساتھ ہوگا, لیکن آخر میں صرف آپ ہی کی. تو دنیوی زندگی لوگوں کے آسان بنانا, خوشحال بنانا, خوشحال معیشت کا انتظام کرنا, یہ قرآن کا تقاضا ہے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.